السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 59 تلاوت کی گئی. معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اور ایک مسلمان کے زندگی کی کامیابی کے اعتبار سے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو سرخرو ہو جانے کے اعتبار سے یہ جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ بہت ہی اہم ترین آیت کریمہ ہے. آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم پر اور اس سلسلے میں جتنی بھی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں ان تمام باتوں پر خوب توجہ سے کان لگا کر کے سنیے، کیونکہ یہی وہ آیت کریمہ ہے جو اگر ہم اس کے اوپر توجہ دے دیں تو یقینی طور پر ہماری زندگی بھی نیکیوں کے اعتبار سے سنور جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور یاد رکھیے، اللہ کے کلام کے علاوہ ہدایت کہیں بھی ملنے والی نہیں ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، اللہ کے کلام کے علاوہ کہیں بھی ہدایت ملنے والی نہیں. ہدایت جب بھی ملے گی اللہ کے کلام میں ہی ملے گی. دیکھیے، آیت کریمہ ہے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. آیت کریمہ کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں وہ ایمان والوں کے اندر پایا جانا انتہائی ضروری ہے. اور اس آیت کریمہ کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ایک مسلمان ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کرتا ہے، یقینی طور پر وہ اپنے آپ کو اپنی زبان سے کتنا بھی ایمان والا کہہ لے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز میں ہی کہا یا ایھا الذین آمنوا. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے لوگ ہٹ جائیں. اگر ایمان والے ہیں تو آ جائیں، دوسرے لوگ ہٹ جائیں. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو. دیکھیے، لفظ کو بھی سنیے گا، جو قرآن کریم کے الفاظ ہم بول رہے ہیں اس کو بھی سنیے گا، اور جو ہم ترجمہ بیان کر رہے ہیں یا جو تفسیر بیان کریں گے اس کو بھی غور سے سنیے گا اور اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں اختیار والے ہیں ان کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری کرو. سامعین اکرام، اختیار والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں متفقہ طور پر تمام مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اختیار والے جو امیر ہیں، جو خلیفہ ہیں، جو وقت ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی مفسرین کی پوری جماعت میں سے بعض لوگوں نے ایسا کہا کہ جو اختیار والے ہیں اس سے مراد امیر ہے، خلیفہ وقت ہے، حاکم ہے، حکمران ہے. اور بہت سارے علماء کرام نے بھی کہا کہ نہیں، وہ بھی مراد ہیں، اور مراد اس سے علماء کرام بھی ہیں، فقہاء اعظام بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اور ائمہ دین بھی ہیں. بس سمجھ رہے نا؟ اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں بالکل برابر ہیں، کیونکہ معاملات کا اختیار دونوں کے پاس ہوتا ہے، حکام کے پاس بھی ہوتا ہے اور علماء کرام کے پاس بھی ہوتا ہے. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، دیکھ لیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، مخلوقات بھی اللہ کی ہی ہے اور حکم بھی کس کا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر فرمایا ان الحکم الا للہ، اگر حکم چلے گا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا. بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جب بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ دیکھیں یہاں پر رسول کے لفظ کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ ہے، رسول کے لفظ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ اطیعوا۔ آپ بعد میں بھی دیکھ لیجئے گا غور و فکر کر کے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، اللہ نے پہلے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہاں پر اطیعوا کا لفظ کہا، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور یہاں پر بھی اطیعوا کا لفظ کہا۔ اور رسول کی اطاعت کیوں کرو؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت کیوں کریں گے؟ تو رسول کی اطاعت اس لیے کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہی گفتگو کرتے ہیں، اللہ کی جو مرضی ہے وہی لوگوں کو بتلاتے ہیں، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے ہیں، دوسرے کوئی بھی نہیں۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے جو فجر کی نماز آپ کے سامنے پڑھی اور اس میں جو سورہ پڑھی تھی سورۃ النجم، حافظ صاحب موجود ہیں یہاں پر، اور حافظ صاحب ہی نہیں، یہ عالم بھی ہیں، اور میری بات کو سننے والے بہت سارے حفاظ اور علماء کرام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو سورۃ النجم ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى، یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنی چاہت اور خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، جو ہم ان کے اوپر نازل کرتے ہیں بس وہ وہی بولتے ہیں، دوسرے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، دوسرا کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ دیکھیے حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے، تو بعض کفار و مشرکین نے کہا کہ تم لوگ ہر بات لکھتے ہو، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کوئی دوسرا جذبہ ہوتا ہے، لیکن تم لوگ ہر بات لکھ لے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لکھنا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ لکھتے تھے بات کو، اب لکھنا بند کیوں کر دیا؟ کہا کہ ایسی بات ہے، کہا کہ لکھو، اللہ کی قسم میری زبان سے حق بات کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ صفت ملی ہے، دوسرے کسی کو بھی نہیں، ایون صحابہ کرام کو بھی نہیں۔ صحابہ کرام کے بعد جو محدثین ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ دین، ان کا تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کی کچھ بھی گنتی نہیں ہے، صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کی کچھ بھی گنتی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہا کہ رسول جو ہے اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی بولتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء کے اندر، یہی سورۃ النساء ہے، اس میں آگے چل کر کے آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ مرتبہ کسی کو بھی نہیں ملا ہے، کسی امام کو نہیں ملا ہے، کسی محدث کو نہیں ملا ہے، کسی تابعی کو نہیں ملا ہے، کسی صحابی کو بھی نہیں ملا ہے، کسی صحابی کو بھی نہیں ملا ہے۔ جب صحابی کو نہیں ملا ہے تو دوسرے کو ملنا تو بہت مشکل کی بات ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیوں کرو؟ اس کی وجہ میں نے بیان کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور رسول کی اطاعت کیوں کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں پر بہت ہی قابل غور پوائنٹ ہے جو ہم نے پہلے کہہ دیا تھا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ کے ساتھ اطیعوا، اللہ نے خود کہا ہے کہ اطیعوا اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ لیکن جو تم میں اختیار والے ہیں ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہے نا ایسا حافظ صاحب؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو اختیار والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب جیسے ہم میں اختیار والے کون ہیں؟ امیر ہیں، حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ ہم میں اختیار والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی مصلحت کے حساب سے حکم دیتے ہیں، لہذا ان کی بات کو مانا جائے گا، لیکن وداؤٹ کنڈیشن نہیں بلکہ وتھ کنڈیشن۔ وداؤٹ کنڈیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بغیر کسی شرط کے، اور وتھ کنڈیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرط کے ساتھ۔ تو
اللہ کے اور رسول کے اطاعت کے علاوہ جو ہم میں اختیار والے ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، لیکن وتھ کنڈیشن، وداؤٹ کنڈیشن نہیں. اللہ کی اطاعت وداؤٹ کنڈیشن، رسول کی اطاعت وداؤٹ کنڈیشن. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بعد جتنے بھی ہیں ان کی اگر اطاعت و فرمانبرداری کی جائے گی وتھ کنڈیشن. ابھی اس کی دلیل ہم اسی آیت کریمہ میں دیں گے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف سمجھانے کے لیے اتنا بول رہے ہیں. ابھی اسی آیت کریمہ میں ہم وتھ کنڈیشن کا بھی دلیل دے دیں گے جو اللہ نے خود دلیل دے دیا ہے. اللہ کی اطاعت وداؤٹ کنڈیشن، رسول کی اطاعت وداؤٹ کنڈیشن. لیکن جو ہم میں ذمہ داران ہیں، جو امیر ہیں، جو خلیفہ ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو ائمہ دین ہیں، جو محدثین ہیں، ان کی جو اطاعت ہوگی وہ وتھ کنڈیشن ہوگی. کیوں وتھ کنڈیشن ہوگی؟ ابھی ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، بہت غور و فکر سے سنیے گا. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حدیث نمبر 4584 4584 نمبر کی روایت میں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ. کیوں نازل ہوئی اس کی ڈیٹیل دوسرے حدیث میں. دوسری حدیث ہے مسند احمد کی، امام احمد نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7145 پہ روایت کیا، اور اسی حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الامارہ میں روایت کیا. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایک جماعت کو کسی سفر پہ بھیجا، ایک جماعت بنا دیا اور کہا کہ سفر پہ جائیے آپ لوگ، جنگ ہوگا یا کوئی دوسرا معاملہ ہوگا، بھیجا. اور اس میں ایک انصاری صحابی کو، صحیح البخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 7145 میں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کو اس جماعت کا، اس لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا. آگے چلی جماعت، ایک جگہ پہ امیر صاحب کو لوگوں پہ ذرا غصہ آ گیا. اب جب غصہ آیا، دیکھیے کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابی رسول کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی. اب دوسرے کہاں جائیں گے آپ سوچ لیجئے گا. اس حدیث کو سننے کے بعد، اس حدیث کو سننے کے بعد دوسرے کہاں کہاں جا سکتے ہیں آپ خود سمجھ لیجئے گا. حدیث ہے، حدیث کا کمپلیٹ حوالہ دیا ہے. کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی وقت ہمارے پاس آئے اور حدیث کی کتاب میں اس حدیث کے نمبر کو، نمبر کے ساتھ اس کے سامنے ہم ڈالیں گے، آپ اس کو دیکھیے، سمجھیے، اور جہاں لے جانا ہے لے جائیے. جو میں بول رہا ہوں اس سے ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. امیر صاحب کو کسی بات پر غصہ آ گیا، صحابی رسول ہیں، غصہ آ گیا تو کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو میری اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ کہا کہ بالکل دیا تھا. تو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، میرے لیے لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کرایا، بہت ساری لکڑی جمع کرا دیا. کہا کہ اس میں آگ لگاؤ، آگ لگا دی. اب میرا حکم یہ ہے کہ تم تمام کے تمام اس آگ میں کودو. اب چونکہ امیر کی بات ہے نا، لوگ کودنے کے لیے ریڈی ہو گئے. ایک نوجوان کہا کہ رکو رکو، جلدی مت کرو، ہم لوگ اسی آگ سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں کیوں؟ اسی آگ سے بچنے کے لیے. اب پھر ہم اسی آگ میں کود جائے تو فائدہ کس بات کا ہے؟ ذرا رک جاؤ، ہم لوگ چلتے ہیں واپس اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے. گئے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ ایسی سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن لیجئے. آپ نے فرمایا کہ لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا، اگر تم لوگ آگ میں کود جاتے تو کبھی بھی آگ سے نہیں نکلتے. دنیا میں بھی آگ میں جلتے رہتے، مرنے کے بعد بھی، اور دنیا ختم ہونے کے بعد جب قیامت ہوتی تو بھی تم لوگ آگ میں جلتے رہتے. اور آگے کیا کہا؟ انما الطاعۃ فی المعروف، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے صرف نیک کاموں میں کرنی ہے، دوسرے کاموں میں نہیں. کس کاموں میں؟ کن کاموں میں؟ نیک کاموں میں. اور نیک کام کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ نے بتلایا ہے وہ نیک کام ہے، جو رسول نے بتلایا ہے وہ نیک کام ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے باتوں کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی جماعت، کسی بھی مقام کا آدمی
بلکہ پوری دنیا مل کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے باتوں کے علاوہ کوئی بھی بات انجام دیتا ہے، کوئی بھی کام انجام دیتا ہے، کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، وہ نیک کام نہیں ہو سکتا ہے، دکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، دکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، وہ نیک کام نہیں ہو سکتا ہے، نیک کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت و فرما برداری صرف نیک کاموں میں ہوگی، دوسرے کاموں میں نہیں ہوگی۔ ابھی ہمارے امیر صاحب ہیں نا، اگر نیکی کا حکم دیں گے تو ہم ان کی اطاعت کریں گے، اور جبھی تک وہ ہمارے امیر صاحب ہیں، جس دن ان کا حکم اس چیز کے خلاف ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے، اس دن سے وہ ہمارے امیر صاحب اس وقت نہیں رہیں گے، وہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، وہاں سے ہم ڈائیورٹ لیں گے، وہاں سے ہم ڈائیورشن لیں گے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی اطاعت کریں گے۔ امام بخاری کا لوگ ہوا بنائے ہوئے ہیں کہ امام بخاری کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ امام بخاری کی بھی بات ہم اسی وقت مانیں گے جب ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، وگرنہ امام بخاری کی بات کو ہم لوگ جوتے کے نوک پر رکھیں گے، جوتے کے نوک پر رکھیں گے اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوئی تو۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری، اسی کو کہتے ہیں وداؤٹ کنڈیشن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کر لو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کر لو، واولی الامر منکم، اور تم میں جو اختیار والے ہیں، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ خلیفہ ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، کوئی بھی ہو، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، اطیعوا کا لفظ نہیں، اس کا مطلب کنڈیشن کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، اتنی بات سن لینے کے بعد اب آگے دیکھ لیجئے، یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ مت کہہ دیجیے گا کہ جو مقرر ہے، یہ جو خطیب ہے، یہ اپنی طرف سے بات بول رہا ہے، مت کہیے گا۔ دیکھیے آگے اللہ فرما رہے ہیں، آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تنازع سے تنازعوا، تنازعت پورا گردان ہے، اس میں تنازعتم جو ہے وہ صیغہ جمع کا صیغہ ہے، صیغہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، ایسا ہے نا حافظ صاحب؟ صیغہ جمع حاضر، صیغہ جمع حاضر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے تمام مومنین کو دیا جا رہا ہے۔ کس کو دیا جا رہا ہے؟ تمام مومنین کو، یہ نہیں کہ صرف ہم کو دیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں جتنے بھی مومنین جا چکے ہیں، جتنے بھی مومنین موجود ہیں، جتنے بھی مومنین آنے والے ہیں، ان تمام کو دیا جا رہا ہے، ایون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی دیا جا رہا ہے، ائمہ دین کو بھی دیا جا رہا ہے، 4 اماموں کو جو لوگوں نے اپنے تقلید کے لیے واجب قرار دیا ہے، ان 4 اماموں کو بھی دیا جا رہا ہے، محدثین کو بھی دیا جا رہا ہے، تابعین کو بھی دیا جا رہا ہے، اور ہم جیسے عام انسانوں کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لوگوں اگر تمہارے درمیان کسی بھی مسئلے میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف ہو جائے، اب تم کو کیا کرنا ہے؟ ابھی اختلاف ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا بھائی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا، ایسا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آمین نہیں بولنا، دھیرے سے بول لینا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زور سے بولنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ یہاں پر باندھنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناک کے نیچے باندھنا، کہتے ہیں نا، یہ اختلاف ہے یا نہیں؟ اختلاف ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، اسی کو کہتے ہیں تنازع۔ اللہ نے اسی کو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف آپس میں ہو جائے، تنازعتم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں تم لوگوں کا اختلاف ہو جائے، فَإِن کا مطلب ہوتا ہے اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اللہ کی طرف لوٹ جانا اور رسول کی طرف لوٹ جانا، وہاں پر نہیں کہا کہ امیر کی طرف لوٹ جانا، وہاں پر نہیں کہا کہ امام کی طرف لوٹ جانا، وہاں پر نہیں کہا کہ محدث کی طرف لوٹ جانا، وہاں پر نہیں کہا کہ امام بخاری کی طرف لوٹ جانا، وہاں پر نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف لوٹ جانا، وہاں پر نہیں کہا کہ امام مالک کی طرف لوٹ جانا، وہاں پر نہیں کہا کہ امام شافعی کی طرف لوٹ جانا، وہاں پر نہیں کہا کہ امام احمد کی طرف لوٹ جانا،
نہیں کہا کہ امام اوزاعی کی طرف لوٹ جانا، نہیں کہا کہ امام نخعی کی طرف لوٹ جانا، نہیں کہا کہ صحابی کی طرف لوٹ جانا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری وداؤٹ کنڈیشن کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں سب کی اطاعت و فرما برداری وتھ کنڈیشن کی جائے گی، شرطوں کے ساتھ، کہ اگر ان کی بات اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تو ان کی بات ہم لیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، خلی بلی، سائیڈ لگائیں گے۔ دوسرا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے اللہ کے حکم سے بڑھ کر کے کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ میرے سامنے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی تابعی ہو، چاہے کوئی محدث ہو، چاہے کوئی سماج ہو، چاہے کوئی معاشرہ ہو، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ جو پران ہے نا، یہ جو جان، یہ چھوڑنا منظور ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی کے حکم کو ایکسپٹ کرنا یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر کہا، کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تمہارا آخرت پر یقین ہے، اور تمہارے معاملات میں کوئی اختلاف ہو جائے، تو اللہ کی طرف لوٹنا اور رسول کی طرف لوٹنا۔ اللہ کی طرف لوٹنا کیا مطلب؟ سیڑھی لگا کر کے آسمان پر جائیں گے، ایسا ہے کیا؟ نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، یہی ہے نا۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اس طرف لوٹنا۔ اور رسول کی طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول جب تک زندہ تھے رسول کے پاس جانا، اور اب رسول نہیں تو کہاں جانا؟ ان کی حدیث موجود ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قیامت کی صبح تک ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک ذمہ داری لی ہے۔ کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مٹا نہیں سکتا ہے، نہیں مٹا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک اور قیامت کی صبح تک لوگ دیکھ لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوئی مٹا نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی فرقہ کیوں نہ بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف لوٹنا، اور رسول کی طرف لوٹنے کا مطلب ہے کہ رسول کی حدیث جو تعلیمات ہے وہ آج کے ڈیٹ میں موجود ہے، ان کی طرف لوٹ جانا۔ اور کیوں؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو، اگر ایمان نہیں تو خلی بلی، اگر تم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو لوٹنا، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، آخرت کے انجام کے اعتبار سے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق لانا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹ جائیں، اسی دو اطاعت کو مانیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی اطاعت نہیں ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی اطاعت نہیں ہے، صرف دو ہی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں میسج اور پیغام کے طور پر ہم لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔